بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب اسے چمکائے، اور رات کی جب اسے چھپائے، اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈال دی۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا کیا، صاف رکھا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا، جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے ناکا اور اس کے پینے کی باری سے بچو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ پھر ناکا کی کوچیں کاٹ دیں، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی، اور اس کے پیچھا کرنے کا اسے خوف نہیں۔ سورہ شمس۔ یہ سورت حصول مرادات اور سلامتی کے لیے بہت مؤثر ہے، اس لیے سلامتی مال و جان کے لیے اسے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ خاص کر اس سورت کو اشراق کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا موذی امراض، فالج، لتوار اشیاء سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جس عورت کے بچے مر جاتے ہوں اسے چاہیے کہ حمل کے دوران اس سورت کو 41 مرتبہ بعد نماز اشراق پڑھے اور پانی دم کر کے پیے۔ انشاءاللہ اس کا حمل ضائع نہ ہوگا اور بچہ صحیح سلامت ہوگا۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ بد زبان ہو تو 41 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر پانی دم کر کے اسے پلائیں۔ انشاءاللہ اس کی بد زبانی ختم ہو جائے گی اور اس کے کردار و سیرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے فضائل سورہ شمس کے۔ سورہ شمس کے ترجمہ کے بعد میں نے آپ کو فضائل سورہ شمس بتائے ہیں۔ سبسکرائب کریں۔